ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین۔ ہماری جو تاریخ ہے اس کے اندر اتنے سنہرے واقعات ہیں اور ہمارے اسلاف کے مستند صحیح ترین اتنے عظیم واقعات ہیں کہ اگر بندہ ان کو پڑھنا شروع کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے دنیاوی کسی چیز میں، یہ سوشل میڈیا پر چاہے وہ موویاں ہیں، چاہے ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، کوئی بھی چیز ہے، اگر اپنے اسلاف کے واقعات کو دلچسپی سے پڑھنا شروع کرے تو یقین جانیے بندے کا ادھر منہ کر کے دیکھنے کا دل بھی نہیں کرے گا۔ اور پھر وہ ایسے واقعات ہیں جن کے ذریعے انسان کی اپنی موٹیویشن ہوتی ہے، اس کی اصلاح ہوتی ہے اور اس کی تربیت ہوتی ہے۔ انہی سنہرے واقعات میں سے ایک واقعہ وہاں پر نقل کیا گیا کہ ایک بندہ ایک باغ میں ملازم تھا، باغ کی دیکھ بھال کرتا، اس کی گوڈی کرنا، درختوں کو پانی دینا، کرتے کرتے وقت آیا کہ درخت بڑے ہو گئے، ان پر پھل لگ گیا۔ ایک دن جو باغ کا مالک تھا وہ آیا اور کہنے لگا کہ باغ کا پھل تو پک کر تیار ہو گیا ہے، تو جاؤ ایک انار توڑ کر لاؤ جس کا ذائقہ سب سے زیادہ میٹھا ہو۔ وہ ملازم گیا، ایک انار توڑ کر لایا، جب نچوڑ کر اس کا رس نکالا گیا تو مالک نے کہا اس کا ذائقہ تو ترش ہے، کھٹا ہے، جاؤ کسی اور دوسرے درخت سے جو ہے نا وہ انار اتار کر لاؤ تاکہ اس کا میں جوس پیوں۔ وہ ملازم پھر گیا، جب واپس آیا تو دوسرے انار کو جب اس کا رس نچوڑا گیا تو مالک نے پیا، وہ بھی اسی طرح ترش ہے۔ تو مالک نے اپنے ملازم کو ڈانٹا کہ تمہیں اتنا عرصہ ہو گیا باغ میں پھل پک کر تیار ہو گیا، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ اس میں سے کھٹا کون سا اور میٹھا کون سا ہے۔ ملازم نے جو جواب دیا اس جواب کو سن کر مالک کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ حیران ہو گیا کہ اس طرح کا جواب بھی کیا کوئی دیتا ہے، یہ بھی جواب ہو سکتا ہے میری بات کا۔ مالک نے جب کہا کہ تمہیں آج تک یہ پتہ نہیں ہے کہ کون سا درخت اس کا پھل میٹھا اور کون سے کا ترش ہے، تو ملازم نے کہا جناب آپ نے میری ذمہ داری باغ کی رکھوالی پر لگائی تھی، باغ کے پھل کھانے کی مجھے آپ کی طرف سے اجازت ہی نہیں تھی، جب آپ کی اجازت نہیں تھی تو میں بنا اجازت کس طرح آپ کے باغ کا پھل کھا سکتا؟ جب میں نے پھل کھایا ہی نہیں ہے تو مجھے کیا پتہ ہوگا کہ میٹھا کون سا ہے اور ترش کون سا ہے۔ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کی عظیم شخصیت کہ پوری زندگی اس باغ میں گزار دی، اس کا پھل پک کر تیار ہو گیا لیکن ایک دانہ بھی مالک کی اجازت کے بغیر نہیں کھایا۔ آج اگر ان واقعات کو ہم اپنی طرف سوچیں، اپنے اوپر ہر بندہ اپنے اوپر سوچے کہ کیا ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں۔ المختصر مالک بڑا حیران ہوا، اس نے کہا بندہ تو بڑے کام کا ہے۔ اس سے سوال پوچھا کہ بھائی مجھے بتاؤ میری ایک بیٹی ہے، میں اس کی کہیں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو مجھے اس کے لیے کس قسم کا لڑکا جو ہے وہ ہونا چاہیے جس کے ساتھ اس کی میں شادی کروں؟ ملازم کہنے لگا آپ بڑے لوگ ہیں، امیر ہیں، صاحب ثروت ہیں، مال و دولت والے ہیں، جاہ و حشمت والے ہیں، عزت مرتبے مقام والے ہیں۔ یہودیوں کے ہاں حسب نسب دیکھا جاتا تھا، عیسائی شکل و صورت دیکھتے تھے، اسلام کے اندر جو ہے وہ دین ہے، آپ ان تین چیزوں میں سے جو بھی پسند کرتے ہیں آپ کو ہر چیز پر اختیار، آپ ہر چیز کو قبول کر سکتے ہیں، جو آپ کا دل چاہے، جس طرح آپ کا دل چاہے اس طرح کر لیں۔ مالک یہ جواب سن کر اور زیادہ حیران ہوا، فوراً اپنے گھر یا اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ اتنے عرصے سے میں پریشان تھا کہ میں اپنی بیٹی کے لیے کسی مناسب رشتے کی تلاش میں تھا، اللہ والی آج اللہ کریم نے وہ رشتہ ہمارے گھر بھیج دیا ہے،
میں اپنی بیٹی کی شادی اپنے باغ کے ملازم سے، اپنے باغ کا جو رکھوالا اس سے کرنا چاہتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا ایسا کیسے ہو سکتا؟ جب ساری بات بتائی تو بیوی کہنے لگی اس سے مناسب اور بہترین رشتہ ہماری بیٹی کے لیے کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ شادی ہوگی، اللہ نے بیٹا عطا کیا، اور وہ بیٹا جب بڑا ہوا تو وہ امت کا امام، مجاہدین کا سردار، محدث، زاہد، عابد، مجاہد، آج دنیا ان کو عبداللہ بن مبارک کے نام سے جانتی ہے۔ وہ باغ کا ملازم جو تھا اس کا نام مبارک تھا، اور ان کا نام عبداللہ بن مبارک، اور کتنے عظیم المرتبت جن کے استاد امام ابو حنیفہ، عبد الرحمن اوزاعی، سفیان ثوری رحمہ اللہ تعالی اجمعین۔ آپ کہتے تھے کہ اگر میرے استاد امام ابو حنیفہ اور سفیان ثوری نہ ہوتے تو میں عام انسانوں کی طرح ایک انسان ہوتا۔ مجھے میرے ان دو اساتذہ کرام نے تراش کر ایسا گوہر نایاب بنا دیا ہے کہ دنیا میں میرا ڈنکا بجتا ہے۔ جن کے شاگرد یحییٰ بن معین جیسے، جن کے شاگرد ابن شیبہ جیسے، جن کے شاگرد ابو داؤد جیسے، ایسی شخصیات پیدا ہوئی اس باغ کے ملازم کی نسل میں۔ سیاستہ کے اندر آپ سے متعدد احادیثیں روایت ہیں، سینکڑوں حدیثیں آپ نے روایت کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے والدین نیک ہوتے تھے۔ اصحاب کہف کا واقعہ پڑھتے ہیں نا، کہ جب موسیٰ اور خضر علیہم السلام جانے لگے تو ایک دیوار گر رہی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جناب خضر دیوار بنانے لگے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کیوں دیوار بناتے ہیں؟ ہم نے ان بستی والوں سے کھانا مانگا تھا اور انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آج آپ ان کی دیوار بنائیں کیوں؟ تو جناب خضر نے بڑا خوبصورت جواب فرمایا، یہ بچے ہیں چھوٹے دو یتیم، ان کا تو کوئی ابھی عمل نہیں، کانا ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، اس کی وجہ سے ہم ان کے مال کی حفاظت کریں گے، جان کی بھی حفاظت کریں گے۔ میرے بھائیوں، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ اولادوں میں، نسلوں میں خیر پیدا فرما دیتے ہیں۔ اگر اتنی نیکی، چھوٹی سی نیکی، ایک امانت میں خیانت نہ کرنے کی وجہ سے اتنا بڑا مرتبہ مقام جو ہے ملا، اتنی بڑی ہستی جن کی نسل میں پیدا ہوئی، آج بھی اگر انسان اپنے آپ کو حرام سے، ہر قسم کے گناہوں سے، لو لہب سے بچا کر رکھے، خوبصورت زندگی گزارے، اللہ حکم الحاکمین ہماری اولادوں کو بھی ایسے ہی نیک بنا سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنے سلف صالحین کے واقعات کو پڑھنے اور پھر ان کو سمجھنے اور پھر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔